ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں افغانستان میں قیامت خیز 6.1 شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی۔ 950 افراد ہلاک اور 6100 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ افغان حکام نے ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ افغان نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد نے AY نیوز سے گفتگو میں بتایا، زلزلے سے پکتیا سب سے زیادہ متاثر ہوا، سینکڑوں گھر تباہ ہو گئے، بہت سے لوگ ملبے تلے دبے ہیں جنہیں نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ننگرہار، لغمان، غزنی، میدان، وردک، لوگر اور خوست میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ زخمیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے کابل پہنچایا جا رہا ہے۔ اسی پر سابق وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا، لکھتے ہیں کہ افغانستان میں زلزلے سے جانی نقصان پر دلی افسوس ہے، ہماری دعائیں افغانستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ ہیں۔ KP حکومت سے کہا ہے کہ طبی امداد کی سہولت فراہم کریں۔ چیئرمین PTI عمران خان کی درخواست پر KP حکومت کا فوری ایکشن۔ وزیر اعلیٰ KP محمود خان کا زلزلے سے متاثر افغان صوبے پکتیکا میں میڈیکل ٹیمیں اور امدادی سامان بھیجنے کا فیصلہ۔ امدادی سامان میں ادویات، اشیاء خوردونوش اور دیگر چیزیں شامل ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ KP نے وزیر صحت اور چیف سیکرٹری کو ہدایات جاری کر دی۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کا کہنا ہے کہ KP حکومت مشکل گھڑی میں افغان بھائی بہنوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ صوبائی حکومت افغان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے ہر ممکن وسائل فراہم کرے گی۔ وزیر اعلیٰ KP کا افغانستان میں زلزلے سے جانی اور مالی نقصانات پر اظہار افسوس۔ افغانستان میں زلزلے سے قیمتی جانوں کا ضیاع، عسکری قیادت کا غم و رنج کا اظہار۔ ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہان نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں زلزلے اور حالیہ سیلاب سے شدید جانی و مالی نقصان ہوا ہے۔ مسلح افواج ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ IMF سے قرض کے لیے حکومت نے 400 ارب کے نئے ٹیکس لگانے کی حامی بھر لی ہے۔ نئی شرائط بھی سامنے آ گئی ہیں۔ میمورنڈم کا ڈرافٹ جمعے کو دیا جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر ہر ماہ فی لیٹر پر 5 روپے لیوی عائد کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ IMF فنڈنگ کی رقم اور بیل آؤٹ پروگرام کی مدت میں اضافہ کرے۔ رائٹرز سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ IMF پروگرام کی مدت میں 1 سال توسیع کی بات کی، لیکن IMF نے ابھی تک کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ پاکستان میں IMF کی نمائندہ ایستھر پیریز رویز کے مطابق بیل آؤٹ پروگرام کی بحالی کے لیے IMF اور پاکستان کے درمیان اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ میکرو اکنامک کو مضبوط بنانے پر بات چیت جاری ہے۔ توقع ہے کہ میکرو اکنامک اور مالیاتی اہداف پر ابتدائی یادداشت پر چند دنوں میں معاہدہ ہو جائے گا۔ پاکستان نے 2019 میں 36 مہینوں کے لیے 6 بلین کا IMF پروگرام لیا تھا، جس میں ابھی تک صرف $3 بلین ملے ہیں۔ سینیٹر شوکت ترین کہتے ہیں کہ مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، افراط زر 40% تک چلی جائے گی۔ IMF شرائط تسلیم کرنے پر کہا، حکومت IMF معاہدے کے لیے 450 بلین کہاں سے اکٹھا کرے گی؟ یہ ہر 3 سے 6 ماہ میں منی بجٹ لائیں گے۔ PTI نے IMF کے مطالبے پر صرف 17% پیٹرولیم لیوی لگائی تھی، مگر شہباز حکومت 50 روپے کی لیوی لگا رہی ہے۔ مہنگائی پیکج پر حکومت اور IMF کی بات چیت جاری ہے۔ PTI رہنما حماد اظہر کا کہنا ہے کہ بے روزگاری اور مزید مہنگائی کا سیلاب لانے پر امپورٹڈ حکومت گھٹنے ٹیک چکی ہے۔ عوام کو ملک کی قیادت کا چناؤ کرنے سے روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال ہوگا۔ وفاقی وزیر شہری رحمان کی عمران خان پر تنقید، کہتی ہیں پاکستان تیزی سے نیچے جا رہا ہے، بریک لگانا ضروری تھا۔ گزشتہ حکومت IMF کے ساتھ باندھ کر گئی، PTI حکومت ملک کو دیوالیہ کی طرف لے کر گئی۔ یہ حکومت سیاسی ساکھ کو داؤ پر نہ لگاتی تو ملک کیسے چلتا؟ رخ کریں گے اسلام آباد کا، جہاں رجیم چینج سیمینار سے اس وقت فواد چودھری خطاب کر رہے ہیں۔ دونوں سٹیٹمنٹس تھے، لیکن اس سے پہلے ہمارے سو کالڈ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بیان دیا اور اس نے کہا کہ ہمیں ہندوستان سے فوری طور کے اوپر اپنے تعلقات جو ہیں وہ بڑھانے چاہیے اور اکنامک ریلیشن شپ بنانے چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے 3-4 چیزوں کے اوپر۔ نمبر 1، ہندوستان سے اپنے تعلقات بہتر کرو، اسرائیل کو تسلیم کرو اور امریکہ کو افغانستان میں اڈے دینے کے لیے آپ بات چیت شروع کریں۔ اب یہ
یہ وہ ماحول ہے جو اس وقت بنایا جا رہا ہے، اور اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہمارے معاشی مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ اب جو شخص عمران خان کو بہت زیادہ قریبی جاننا ضروری نہیں ہے اس بات کے لیے اور اس کنکلوژن پہ پہنچنے کے لیے کہ یہ ایجنڈا عمران خان کے ہوتے ہوئے ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ اچیو ہو جاتا، لہٰذا ایک پورا رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا گیا۔ آپ سے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر صاحبہ نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے ڈونلڈ لو کی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے آئی، جس میں بڑا واضح کہا گیا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ نو کانفیڈنس موو آ رہی ہے، وہ اگر پاکستان میں نو کانفیڈنس موو کامیاب ہوگی تو امریکہ پاکستان کے تعلقات ہوں گے، اگر یہ نو کانفیڈنس موو ناکام ہو جاتی ہے تو پھر ہم آپ سے نبڑ لیں گے۔ بیسیکلی جو نو کانفیڈنس موو تھا اس کا مقصد یہ تھا۔ اب امریکہ کے اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ سب سے پہلے جو ہماری اپوزیشن پارٹیز تھیں ان کو بیٹ دی گئی، جو خرم دستگیر نے اپنے انٹرویو میں اب مان لیا۔ اس میں کہا گیا کہ آپ یہ رجیم چینج کریں گے، اس کے بدلے میں ہم آپ کے کیسز معاف کر دیں گے۔ اور کل کے دن آپ کو معلوم ہے کہ کل چیئرمین عمران خان نے جو پریس کانفرنس بھی کی، اس میں بتایا کہ کس طرح سے نیب لا کل امپلیمنٹ ہو گیا ہے اور وہ جو NRO2 ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ سو جو خرم دستگیر نے جو چیز جو بیٹ مانگی تھی وہ بیٹ جو ہے وہ ان کو مل گئی۔ اس کے بعد 10 MNAs جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ 10 MNAs جو ہیں وہ سب سے پہلے رابطے میں آئے، ہمارے PTI کے جو 10 MNAs تھے سب سے پہلے رابطے میں وہ آئے۔ ان کے بعد 6 مزید MNAs جو ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا اور 22 MNAs ٹوٹل جو ہیں ان کو اس رجیم چینج آپریشن میں شامل کیا گیا۔ ایک طرف پولیٹیکل پارٹیز جو ہماری اتحادی تھیں اور دوسری طرف یہ 22 MNAs ہمارے جو تھے یہ ہمارے شامل کیے گئے۔ اب حکومت کی یہ جو تبدیلی کا معاملہ تھا یہ عوام تک جب پہنچا تو سب سے پہلا رد عمل پریڈ گراؤنڈ میں آیا، جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان نے کال دی تو لاکھوں لوگ پورے پاکستان سے جمع ہوئے، اور وہاں پہ انہوں نے یہ ڈونلڈ لو کا جو لیٹر تھا سب سے پہلے عمران خان نے ان لاکھوں لوگوں کے سامنے لہرایا، اور یہ آپریشن رجیم چینج کا جو مرحلہ تھا اس پہ عوام کا پہلا ری ایکشن جو تھا وہ اس پہ آیا۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اس کے اوپر سر جوڑ کے بیٹھے اور بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے یہ لوکل نہیں ہے، یہ ایک پوری کانسپریسی ہے اور فورن ایلیمنٹ اس میں شامل ہے۔ اسپیکر نے رولنگ دے دی۔ اب جب یہ کیس سپریم کورٹ میں گیا اور ہم سب لوگ جو وہاں پہ بیٹھے تھے، ہم جو لائرز بھی تھے، ہم نے وہ سماعت ساری اٹینڈ کی۔ وقفے سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ذرا شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو کو بلائیے اور پوچھئے کہ سیاسی جماعتیں الیکشن سے کیسے بھاگ سکتی ہیں اور اس کا حل کیا ہے سوائے اس کے کہ الیکشن ہو۔ ہم لوگ وقفے سے پہلے یہاں پہ یہ سارے ہمارے کورٹ رپورٹرز بھی بیٹھے ہیں، فیصل بھی بیٹھے ہیں اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، صدیق جان بھی بیٹھے ہیں، ہم سب لوگ بڑے خوش ہوئے۔ ہم نے کہا چلیں عوام کے پاس تو بات جائے گی۔ ہم نے جا کے وزیر اعظم صاحب کو مبارکباد بھی دی کہ عدالت کا جو آبزرویشنز ہیں نتیجہ ہے وہ تو یہ آ گیا۔ ابھی ہم وہاں پہ پہنچے ہی تھے تو ایک عجیب و غریب کام یہ ہوا کہ چیف الیکشن کمشنر کا بیان سارے ٹی ویوں کے اوپر بلنک آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اکتوبر سے پہلے چیف الیکشن کمشنر کہہ رہا ہے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ آئین کیا کہتا ہے؟ آئین یہ کہتا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے الیکشن کمیشن نے 90 دنوں میں الیکشن کروانے ہیں۔ خیر یہ بات ہوئی، اس کے بعد اس وقفے میں اور بھی بہت کچھ ہوا، اب وہ سب کچھ نہیں بتا سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا، جی تو بہت چاہتا ہے سچ بولوں مگر حوصلہ نہیں ہوتا۔ تو اچھا اب ہم جب گئے ہیں، ہم نے سپریم کورٹ کا دروازہ، جب آپ کو پتہ ہے جو لوگ کورٹ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب کیس ختم ہوتا ہے بینچ اٹھ جاتا ہے، سپریم کورٹ کا دروازہ باہر سے لاک ہو جاتا ہے اور کوئی آدمی اندر نہیں جا سکتا۔ اب اتفاق سے میں اور ایک دو ہمارے اور دوست جو تھے، ہم لوگ پہلے پہنچے اور ہم نے دروازہ لاک کھولا ہمارے سامنے۔ ہم لاک کھولنے کے بعد اندر گئے تو پتہ چلا چیف الیکشن کمشنر اور سیکرٹری پہلے ہی لاک شدہ کمرے میں موجود ہیں۔ اچھا اب یہ کیسے ہوا؟ اب یہ بھی وہی ہوا کہ وہ پھر آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔
बहरहाल फैसला आपके सामने आ गया, मौजज़ा हो गया। हम इलेक्शन की तरफ जाते जाते इधर चले गए। अब सवाल ये है कि क्या ये ऑपरेशन रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है ये मुकम्मल हो गया? आंसर इज़ नो। इस पे सुप्रीम कोर्ट को तो हम रोज़ ही कह रहे हैं कि तहकीकाती कमीशन बनाएं। सुप्रीम कोर्ट का भी पता नहीं क्यों नहीं हौसला पड़ रहा। लेकिन बहरहाल हमने सुप्रीम कोर्ट को रोज़ ही ये कहते हैं कि देखिए, आपको किसी आम आदमी ने नहीं कहा कमीशन बनाने का, आपको सदर पाकिस्तान ने कहा है कमीशन बनाएं, आपको वज़ीर आज़म उस वक़्त के उन्होंने लेटर लिखा, कहा कमीशन बनाएं, आपको स्पीकर ऑफ द हाउस कह रहे हैं कि कमीशन बनाएं, आप नहीं बना रहे, आपकी मर्ज़ी है, हमें बता दें क्यों नहीं बना रहे। लेकिन बहरहाल इस तरफ भी हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई जवाब जो है वो आएगा। अब हुआ ये कि श्रीलंका में जिस तरह हमने देखा, इन द मीन टाइम श्रीलंका में ये हुआ कि पहले मुआशी बहरान पैदा हुआ और फिर सियासी बहरान पैदा हुआ। पाकिस्तान में पहले सियासी बहरान पैदा किया गया, फिर मुआशी बहरान पैदा हुआ, क्योंकि पाकिस्तान में तो हम बिल्कुल स्टेबल जा रहे थे, हमारे फॉरेन रिजर्व जो थे वो रोज़ ऊपर जा रहे थे, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पूरी हमें सपोर्ट कर रहे थे, डॉलर हमारे काबू में था, एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही थी, इंपोर्ट्स कम हो रही थी, हमारा इकॉनमी तो ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन सियासी बहरान के नतीजे में एक बहुत बड़ा मुआशी बहरान जो है वो पैदा हो गया। अब सवाल ये है सिर्फ आखिर में कि क्या ये रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल हो गया? आंसर इज़ नो। इसके दो बड़ी रुकावटें हैं इस ऑपरेशन रजीम चेंज और ये जो एजेंडे में। एक तो आपने देखा हफ्ते को, ये सिर्फ इमरान खान कर सकते हैं और पीटीआई कर सकती है। 36 घंटों का नोटिस दिया इमरान खान ने और पूरा पाकिस्तान, ऐसे ऐसे कस्बों में लोग निकले जिनके नाम भी शायद मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी को नहीं पता होंगे, और किस तरह से लोगों ने इमरान खान के एक 36 घंटे की कॉल के ऊपर पूरा पाकिस्तान बाहर निकला और बताया कि वो पाकिस्तान के अवाम किधर खड़े हैं। एक तो ये, और दूसरा ये हो रहा है कि ये एक बड़े लेवल के ऊपर रजीम चेंज जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही, और दूसरा इनका टेक्टिकल लेवल के ऊपर पंजाब में रजीम चेंज पूरी नहीं हो रही, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने और लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा ज़ोर लगा करके हमजा शहबाज को रखा हुआ है वहाँ पर एज ए चीफ मिनिस्टर। बट हकीकत ये है कि वो एक ऐसे फटे के ऊपर है जो किसी वक्त भी सिरक सकता है और उनकी सारे की सारा मामला जो है उनका लुढ़क सकता है, लेकिन उसको जानबूझ के इस तरह से जो है वो बनाया गया है। अब जो तमाम पाकिस्तान है वो एक तरफ इमरान खान के साथ खड़े हैं और टेक्टिकल लेवल के ऊपर पंजाब में रजीम चेंज जो है वो मुकम्मल हो नहीं पा रही। जब तक ये दोनों मामला जो हैं ये मुकम्मल नहीं होंगे, इसके नतीजे में ये मामला जो है वो मज़ीद बिगड़ेगा। पाकिस्तान में ये जो इस वक्त हल है, सोलूशन है, वो वाहिद सोलूशन है हम अवाम की तरफ जाएं। अवाम की तरफ जाते हुए सियासी जमातों को डरना नहीं चाहिए, लेकिन ये डर रहे हैं इसलिए कि ये अवाम से आए नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये आखिरी चंद हफ्ते हैं, अवाम इसका फ़ैसला करेगी और फिर पाकिस्तान में फ़ैसला जो है वो कहते हैं अब राज करेगी खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। बहुत शुक्रिया। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी इस सेमिनार रजीम चेंज सेमिनार जो मुनक़िद किया गया उससे खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि माहौल बनाया जा रहा है कि हिंदुस्तान से ताल्लुकात और इसराइल को तस्लीम किया जाए और इमरान खान के होते हुए ये मुमकिन नहीं था। Former Prime Minister Imran Khan. कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। बात करेंगे अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए इस इजलास के बारे में। अजहर जी, इस इजलास की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। आर्मी चीफ, DGI-SI, DGMO और DGMI समेत तो पार्लिमानी जमातों के जो सरबराहान हैं वो इस इजलास में शरीक हैं। इस इजलास में मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर तफसीली तौर पर ब्रीफ किया जाएगा। इसके साथ साथ कलअदम तरीके तालिबान के साथ जो हुकूमत के मुज़ाकरात हुए हैं अब तक, उसकी जो पेशरफ्त है उस पर भी तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत कुछ जमातों का ये मौक़िफ़ था कि अब तक जो पेशरफ्त हुई है मुज़ाकरात के हवाले से उस पर एतमाद में लिया जाए, ब्रीफ किया जाए।
اس کے ساتھ ساتھ داخلی اور خارجی جو سیکورٹی کی صورتحال ہے اس حوالے سے بھی بریفنگ دی جائے گی. افغانستان کے جو ایشوز ہیں بالخصوص اس میں امن و امان کے حوالے سے پاکستان کا جو کردار ہے اور افغانستان سے پاکستان کے اندر جو مختلف دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اس پر بھی تفصیلی طور پر اس اجلاس کو بریف کیا جائے گا. اظہر آپ کا شکریہ. پی ٹی آئی رہنما مراد سعید کا ٹویٹ لکھتے ہیں کہ عمران خان کی قیادت میں مستحکم اور خود مختار پاکستان رہا. معاشی اشاریے مثبت ہوئے. تمام اہداف نہ صرف پورے کیے بلکہ بڑھ کر نتائج دیے. ڈیم، انصاف کارڈ، اسمارٹ لاک ڈاؤن اور فیٹف پر موقف، اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد کی منظوری اور کاوشیں اور لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ وغیرہ کارنامے ہیں. پھر رجیم چینج آپریشن اور اس کی تباہ کاریاں شروع ہوئیں. لاہور کی بینکنگ کورٹ نے منی لانڈرنگ کیس میں مونی صلاحی کی عبوری ضمانت منظور کر لی. عدالت نے چودھری مونی صلاحی کو شوگر ملز کے ذریعے منی لانڈرنگ کیس میں 4 جولائی تک گرفتار کرنے سے روک دیا ہے. آئندہ سماعت پر FIA سے رپورٹ بھی طلب کی ہے. کہ ضمانت نہیں کروائیں گے تو اب آپ نے ضمانت کروا لی ہے، کیا وکیل کی ہدایت پر کی ہے یا گرفتاری کا سارے کام وکیل صاحب کی ہدایت پہ ہو رہے ہیں؟ تو سر تو سنا ہے کہ مزید بھی FIR ہو رہی ہے، اس حوالے سے کوئی معلومات ہے آپ کے پاس؟ اور سندھ ہائی کورٹ نے عامر لیاقت حسین کی لاش کا پوسٹ مارٹم کا حکم معطل کر دیا. عامر لیاقت کا پوسٹ مارٹم روکنے سے متعلق درخواست ان کے بیٹے احمد عامر اور دعا عامر کی جانب سے دائر کی گئی. درخواست میں میڈیکل بورڈ، محکمہ صحت، SSP ایسٹ اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے. عامر لیاقت کے پوسٹ مارٹم کرانے کی درخواست شہرت حاصل کرنے کے لیے مجسٹریٹ شرقی کی عدالت میں دائر کی گئی تھی. درخواست گزار سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے ورثاء کے انکار کے بعد ان کا بھی پوسٹ مارٹم نہیں کروایا گیا تھا. اس کے مطابق بے نظیر بھٹو کا قتل بھی ایک ہائی پروفائل کیس تھا اور پوسٹ مارٹم کرانا شریعت کے خلاف ہے. یہ بھی کہا گیا کہ اس حوالے سے فتویٰ بھی حاصل کیا ہے. ادھر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں طوفانی بارش، ہرنائی، دکی، ڈیرہ بگٹی اور بارکھان میں ندی نالوں میں طغیانی، بجلی اور مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا. کوہلو کا صوبے سے زمینی رابطہ بھی منقطع ہو گیا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.